ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أصدق من الله قيلا. محترم و مکرم صدر اجلاس، حکم صاحبان، مہمانان اعظام، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے علمی رفقا، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے حق گوئی ایک عظیم صفت. محترم حاضرین، تاریخ شاہد ہے کہ اس سطح زمین پر بے شمار کامیاب انسان پیدا ہوئے اور ان کی کامیابی کا ایک اہم راز حق گوئی کو لازم پکڑنا تھا. حق گوئی ایک ایسی عظیم صفت ہے جو انسان کے دل، ایمان اور کردار کو سنوارتی ہے. اس صفت کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اسی طرح اللہ رب العزت نے حق گوئی کو لازم پکڑنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. محترم حاضرین، ذرا غور کیجئے، اگر اس دنیا میں حق بولنے والے ختم ہو جائے تو کیا باقی رہے گا؟ عدالتیں تو ہوں گی مگر انصاف نہیں، درسگاہیں تو ہوں گی مگر علم امانت نہیں، مساجد آباد ہوں گی مگر زبان حق سے خالی نظر آنے لگیں گی. آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں حق بولنا مشکل اور جھوٹ کہنا آسان ہو گیا ہے، جہاں حق کہنے والا اکیلا اور جھوٹ کو اختیار کرنے والا مقبول ہو جاتا ہے. ایسے ماحول میں حق بولنے کا شیوا صرف اخلاقی نہیں بلکہ جہاد کا اعلیٰ ترین حصہ بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی حق گوئی کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، جیسا کہ کلام حکیم میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. محترم حاضرین، اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق گوئی سے مراد کیا ہے؟ حق گوئی سے مراد رب العالمین اور رحمت للعالمین کی باتوں کو بتانا، خواہ وہ بات اپنے خلاف ہی ہو، خواہ وہ بات کسی طاقتور شخص کے خلاف ہی ہو، خواہ اس بات پر پوری دنیا ناراض ہو جائے. جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. محترم حاضرین، حق گوئی صحابہ اکرام کی عظیم صفت ہے. جیسا کہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا: انہ کان صدیقا نبیا، تو کہیں اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا: انہ کان صادق الوعد، تو کہیں ادریس علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا: انہ کان صدیقا نبیا. اسی طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، قوم نے ان کا مذاق اڑایا، ان پر پتھر برسائے مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا اور کہا: ابلغکم رسالات ربی، میں تم لوگوں تک میرے رب کا فرمان پہنچا کر رہوں گا. اور جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ ہوا اور فرعون نے رب العالمین کا انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بغیر ڈرے ڈٹ کر حق گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا: ربکم ورب آبائکم الاولین. اور جب ہم سرور کونین کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہی بات معلوم ہوگی کہ اسی حق گوئی کی وجہ سے امام کائنات کو نبی بنانے سے پہلے صادق و امین کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا. اسی طرح حق گوئی صحابہ اکرام کی بھی عظیم صفت ہے. جیسا کہ صدیق اکبر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے بھی حجاج بن یوسف جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے اپنے بیٹے عبداللہ کی شہادت پر کہا تھا کہ اے ظالم، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی لیکن اس نے تیری آخرت برباد کر دی. محترم حاضرین، اسی طرح سلف صالحین کے بھی حق پر ڈٹ جانے کی روشن مثالیں موجود ہیں. جیسا کہ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فتنہ خلق قرآن کے موقع پر بھوک کو برداشت کرنا اور اپنی پیٹھ پر کوڑے برسانا گوارا کیا لیکن حق کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. الغرض حق گوئی یہ ایک ایسی عظیم صفت ہے جو ہر فرد کی اصلاح، معاشرے میں فلاح اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. اسی طرح حق گوئی جنت میں لے جانے کا ایک اہم سبب ہے. جیسا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت حق گوئی جیسی عظیم صفت کو لازم پکڑے رہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین تو ہم تمام مسلمانوں کو زندگی کے ہر موڑ پر حق گوئی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MashaAllah.